اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں اسلامی تاریخ کے بڑے معروف بادشاہ جناب ابراہیم بن ادم کا واقعہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ کی نوکرانی بادشاہ کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ صفائی کرتے ہوئے جب وہ بستر کی صفائی کرنا شروع ہوئی تو پتہ نہیں کون سے دنیاوی خیالوں میں کھو گئی اور بسترے کی صفائی کرتے کرتے اس کو بڑا سکون محسوس ہوا، اور اسی سکون میں خیالوں میں وہ کھوئی بادشاہ کے بستر پہ سو گئی اور کافی دیر تک سوتی رہی۔ پھر اچانک بادشاہ اپنے کمرے میں آئے اور دیکھا کہ ان کے بستر پہ ان کی نوکرانی سو رہی ہے۔ بادشاہ ابراہیم بن ادم کو بہت غصہ آیا اس بات پر، اور انہوں نے سٹک لے کر نوکرانی کو مارا اور بہت مارا۔ نوکرانی بہت زیادہ روئی اور پھر اچانک ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بادشاہ کو اس کا یہ لہجہ ناپسند گزرا۔ بادشاہ نے دوبارہ سے اس نوکرانی کو آواز دی کہ ادھر آؤ۔ نوکرانی واپس آئی اور سلام عرض کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم روئی کیوں اور بعد میں ہنسی کیوں؟ نوکرانی نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں روئی اس لیے کہ آپ نے مجھے مارا اور مجھے بہت درد ہوا، اور اسی درد کی وجہ سے میں روئی۔ پھر میرے دل کو سکون بھی ہو گیا بعد میں کہ میں کچھ دیر کے لیے اس بستر پہ سوئی اور مجھے اس بستر پر سونے کی سزا یہیں پہ مل گئی۔ میں سوچتی ہوں کہ اس بندے کی سزا کیا ہوگی جو ایک عرصے سے اس بستر پہ سو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی۔ بادشاہ سلامت نے جب اس کا یہ جواب سنا تو ان کی دل کی کیفیت بدل گئی۔ بادشاہ سلامت نے ارادہ کر لیا کہ وہ حق کی تلاش میں نکلیں گے۔ جب انہوں نے یہ اپنا دل کا ارادہ اپنے وزیروں سے بیان کیا تو وزیروں نے بادشاہ سلامت کو منع کیا کہ آپ نہ جائیں باہر، ہمیں چھوڑ کر نہ باہر جائیں، آپ بہت عظیم بادشاہ ہیں، آپ بہت نیک بادشاہ ہیں، ہمیں چھوڑ کر مت جائیے۔ لیکن بادشاہ کا ارادہ اٹل تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رائے حق میں باقی کی زندگی گزاریں گے، اور ایک دن ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر کو بلایا اور امور سلطنت کے تمام اختیارات ان کے سپرد کر دیے، اور خود محل چھوڑ کر جنگل کی طرف چل دیے۔ وزیروں کے بہت زیادہ اصرار کے باوجود بادشاہ سلامت نہ مانے، اور جن وزیر اعظم کو یہ اختیارات دیے گئے انہوں نے بھی بہت روکا، لیکن بادشاہ سلامت نہ مانے۔ وزیر اعظم نے سوچا کہ ابھی بادشاہ سلامت تازہ ارادہ کیے ہوئے ہیں، جب باہر جائیں گے
دنیا کی صحبتیں برداشت کریں گے خود ہی واپس انشاءاللہ آ جائیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے وزیر اعظم نے بادشاہ سلامت کو رخصت کیا۔ بادشاہ سلامت چلے گئے، لیکن پھر دوبارہ محل کی طرف واپس نہ آئے۔ جب کافی سال گزر گئے تو وزیر اعظم کو خیال آیا کہ میں غلط تھا کہ بادشاہ سلامت واپس چلے آئیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اب مجھے اپنے بادشاہ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ سو چنانچہ انہوں نے کچھ سپاہیوں کو ساتھ لیا اور جنگل میں چلے گئے، لیکن بہت زیادہ ڈھونڈنے کے باوجود وہ بادشاہ سلامت کو نہ پا سکے۔ پھر ایک دن اچانک ان کے کسی سپاہی نے وزیر اعظم کو خبر دی کہ ایک مجذوب سا آدمی دریائے دجلہ کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی شکل ہمارے بادشاہ سلامت سے ملتی ہے۔ یہ سنتے ہی وزیر اعظم نے فوری طور پہ اس مجذوب سے ملنے کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھ چند سپاہی لیے اور دریائے دجلہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب دریائے دجلہ پہ وزیر اعظم پہنچے تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ وہ واقعی بادشاہ تھے، ابراہیم بن آدم تھے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنا کرتا سی رہے تھے۔ وزیر اعظم نے پاس جا کر بادشاہ کو سلام عرض کی اور پوچھا، بادشاہ سلامت آپ کیسے ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں بہت ٹھیک ہوں، الحمدللہ میں بہت ٹھیک ہوں۔ وزیر اعظم نے پھر سوال کیا کہ بادشاہ سلامت، ایک وہ وقت تھا کہ آپ کے ایک اشارے سے بہت سے اعلیٰ قسم کے آپ کے لیے کپڑے سیے جاتے تھے، اور ایک یہ وقت ہے کہ آپ اپنا میلا سا کرتا خود ہی اپنے ہاتھوں سے سی رہے ہیں۔ کون سا وقت بہتر ہے، یہ والا یا وہ والا؟ بادشاہ سلامت نے بڑی پرسکون سانس لی اور وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا، پہلے میرا ایک کام کرو۔ وزیر اعظم نے پوچھا، جی بادشاہ سلامت حکم کریں۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنی سوئی ہاتھ میں لی جس سے وہ اپنا کرتا سی رہے تھے اور دریائے دجلہ میں پھینک دی، اور وزیر اعظم کو حکم دیا کہ وزیر اعظم میری سوئی دریائے دجلہ سے نکال کے دکھاؤ۔ وزیر اعظم بادشاہ کے یہ حکم سننے کے بعد بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں کیسے نکال سکتا ہوں دریائے دجلہ سے ایک معمولی سی سوئی، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ بادشاہ سلامت نے دوسری دفعہ بڑے پرسکون لہجے میں کہا کہ نہیں، تم نہیں نکال سکتے مگر میں نکال سکتا ہوں۔ وزیر اعظم نے پوچھا، وہ کیسے؟ بادشاہ سلامت نے ایک زوردار آواز سے مچھلیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس کرو۔ بادشاہ کا یہ کہنا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں ایک مچھلی دریائے دجلہ سے باہر آئی اور اس کے منہ میں بادشاہ سلامت کی سوئی تھی، اور وہ سوئی دریائے دجلہ کے کنارے پہ پھینک کے واپس چلی گئی۔ یہ سارا واقعہ دیکھنے کے بعد وزیر اعظم بہت حیران ہوئے اور چپ سی سادھ لی۔ بادشاہ سلامت نے کہا، دیکھا وزیر اعظم، تم صرف بادشاہ انسانوں کے اوپر بادشاہت کرتے ہو، لیکن میری بادشاہت
जानवरों के ऊपर भी है, परिंदों के ऊपर भी है और इन मछलियों के ऊपर भी है। मैं इनको कुछ कहता हूँ तो ये मेरी बात सुनते हैं। अब तुम बताओ कि ये बादशाहत अच्छी या वो बादशाहत अच्छी। वजीर आज़म लाजवाब हो गए और कुछ न कह सके, और इसी लाजवाब के आलम में वजीर आज़म वापस अपने महल में चले गए। दोस्तों, ये वाक़या हमारी इस्लामी तारीख़ के बहुत बड़े बादशाह इब्राहिम बिन अदम का है। अगर आपको ये मेरा वाक़या सुनाना पसंद आया है तो बराए मेहरबानी मेरे इस वाक़े को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा भी मैं आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे इस्लामी वाक़यात ला सकूँ। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।